الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوت ان عظیم گھروں میں اذن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ وہ بلند کیے جائیں، ویذکر فیہا اسمہ اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جو نور ہدایت اہل ایمان کے دلوں کے اندر موجود ہے، ان کے اب محل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ نور ہدایت انسان کو کائنات کے اندر کس جگہ پر ملے گا۔ اگر وہ ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے، تو اس کو وہ نور ہدایت مساجد کے اندر ملے گا، اللہ کے گھروں کے اندر ملے گا، مساجد میں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ رب العالمین نے ان عظیم گھروں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تم ان کو بلند کرو۔ اب یہاں پر بلند کرنے سے مراد عمارتیں بنانا نہیں ہے، یا چونا گچ عمارت بنانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتی تو رسول مکرم علیہ السلام منع نہ فرماتے۔ فرمایا کہ ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مساجد کو اونچا بنانے میں یا چونا گچ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ خود نبی مکرم علیہ السلام کے دور کے اندر مسجد نبوی کی حالت دیکھیے کیا تھی کہ آپ نے چھپڑا ڈالا تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چھپڑا ڈالا ہوا تھا۔ تو یعنی اگر ایسی ہوتی کہ مساجد کو یہاں پر جو مقصود ہے اس آیت میں کہ اس کی عمارت کو بلند کرنا، اس کو چونا گچ کرنا، تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے یہ کام کرتے تھے۔ اصل مقصود یہاں پر کیا ہے؟ ان ترفع، اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی ہے کہ المساجد تکرم ونہی عن اللغو فیہا، کہ مساجد میں وہ معاملات کیے جائے جو عزت والے معاملات ہیں، مساجد کی تعظیم والے معاملات ہیں، مساجد کی تکریم والے معاملات ہیں، اور انسان لغویات سے، فضول کاموں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو مساجد کے اندر بچا کر رکھے۔ اور اگر ہم اسلامی احکامات کے اوپر نظر ڈالیں جو مساجد کے متعلق ہمیں ملتے ہیں، ان میں کیا ہے؟ مساجد بنانے کی تعظیم بیان کی گئی ہے، اس کا جو ثواب بیان کیا گیا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ہر محلے کے اندر مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، پھر مساجد کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، ان کی صفائی کا خیال رکھنا، ان کو خوشبودار بنانا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، ان کو پاک صاف کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر مساجد کے اندر جب آئے بندہ تو مسجد کا حق ادا کرے، یعنی تحیۃ المسجد پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اور ایسی چیزوں سے منع کیا جو مساجد کے منافی ہیں، مسجد میں تھوکنا منع ہے، مسجد کے اندر شرکیہ اشعار پڑھنا منع ہے، مساجد کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے، مساجد کے اندر خرید و فروخت کرنا منع ہے، مساجد کے اندر فوت شدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ لغویات کے اندر آتی ہیں، مساجد کا اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ اسی طرح جنبی کو، حائضہ کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، مساجد کو رستے بنانے سے منع کر دیا گیا۔ تو الغرض اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی مساجد میں جو عزت والے معاملات ہیں اس کی طرف بھی رہنمائی کی ہے، اور جو مساجد کی تعظیم کے خلاف والے معاملات ہیں ان کی بھی رہنمائی موجود ہے کہ کون سے کام ہم نے مساجد کے اندر نہیں کرنے۔
تو ان ترفع اس کا معنی کیا ہے کہ عمارت کو بنانا نہیں، بلکہ یہاں پر بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ مساجد کی تعظیم ہے، اس کی عزت ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اس کا ذکر، اس کا نام ذکر کیا جائے، یعنی اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے اس مسجد کے اندر۔ اور اس کی زیادہ اور صحیح تفسیر وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد نماز ہے، کہ انسان وہ نماز کا اہتمام کرے، اور وہ نماز فرضی بھی ہو سکتی ہے، نفلی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تسبیحات ہیں، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح دیگر علم سیکھنا، سکھانا، اور آپس میں علمی مذاکرہ کرنا، بات چیت کرنا، اعتکاف کرنا، دیگر عبادات اگر دیکھا جائے تو ان کو مساجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ تو وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کچھ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کیونکہ پچھلی آیت کے ٹکڑے کے اندر ان سے غلطی ہوتی ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں ان ترفع کہ بلند کیا جائے اس میں اور ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام، یعنی کہ وہ کہتے ہیں بلند آواز سے جو لا الہ الا اللہ ہماری مساجدوں کے اندر اکثر چلتا ہے نا، اس کے پیچھے یہ آیت ہے۔ یہاں سے غلط مفہوم انہوں نے سمجھا اور غلط ایک عمل اپنا لیا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ وہ ذکر و اذکار بلند آواز سے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی بلندی پر نہ رکتے، آپ یہ پورے اذکار کو بلند آواز سے کرتے، صحابہ کو بھی پھر حکم دیتے، لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ اور اجتماعی ذکر تو ویسے ہی نہیں ہے، اجتماعی ذکر کہ انسان اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں، ایک بندہ کہے کہ جی سبحان اللہ پڑھیں، سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر کہے کہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سارے مل کر پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کہ کچھ لوگ اس انداز میں بیٹھ کر وہ اپنے وقت کو کارگر بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ مسجد میں بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، دنیا کی باتوں میں لگ جائیں گے، کیوں نہ ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ اپنی سوچ انہوں نے لگائی، بیٹھ گئے، حلقہ بنا لیا، مجلس لگا دی، اور ایک بندہ ان میں سے کہتا جی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اب ہر بندہ الگ الگ پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ بلند آواز سے پڑھ رہے، ہر بندہ الگ الگ پڑھ رہا تھا، لیکن کیا تھا، ایک اجتماعی شکل دے دی تھی انہوں نے کہ اب ہم نے اس وقت یہی ذکر کرنا ہے۔ پھر الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا تو وہ آئے مسجد کے اندر اور سخت غصے ہوئے، کہا کہ ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ برتن جو آپ استعمال کرتے تھے ابھی ٹوٹے تک نہیں، وہ کپڑے جو آپ پہنا کرتے تھے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اور تم نے کیا دین کے اندر نئی چیزیں مسجدوں کے اندر ایجاد کر دی۔ یہ عبادت کا طریقہ اس طرح نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح عبادت نہیں کی کہ تم اکٹھے بیٹھ کر مجالس اختیار کرو۔ اور پھر ہمارے ہاں اکثر طور پر کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اب مولوی صاحب نے داد لینے کے لیے جی اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، عجیب بات ہے، یہ سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ ذکر ہے، کیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہو سبحان اللہ، پورا مجمع کہے سبحان اللہ کہو، یہ ذکر ہے، اجتماعی ذکر ہے۔ اہل حدیثوں کے اندر یہ بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے، جتنے بھی راگ لاپنے والے مولوی ہیں، طرز لگانے والے ہیں، ان کو جب تک سبحان اللہ کی چسکے نہ لگے نا ان کو تقریروں کے مزے نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم مولویوں کیا نام ہے عوام کو جگا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم ساتھ میں بدعت کروا رہے ہیں، ان سے غلط کام کروا رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ مجلس کے اندر کوئی ایسا ایک بندہ نہیں ہوتا کہ جو ان کو کہے کہ مولوی صاحب یہ آپ اجتماعی ذکر کہاں سے ہم سے کروا رہے ہیں، اور ہم بھی خوش سے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر ہے، یاد رکھیں یہ مساجد کے اندر اس طرح۔ اور امام جب خاص طور پہ جب مقرر کہے، آپ کو امام کہے اب میں آپ کو کہوں جی سارے کہیں سبحان اللہ، یہ کیا ذکر نہیں ہوا؟ پھر آپ وہ جو بندے وہ وہاں پر عبداللہ بن مسعود کے دور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا تھا، کیا وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کہہ رہے تھے؟ نہیں، انہوں نے کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ کو، سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا؟ کیونکہ اگر یہ اجتماعی ذکر کی شکل نہ بنتی تو وہ کبھی بھی منع نہ کرتے۔ تو یہ کہنا اور پھر تلاوتیں چلتی ہیں اس وقت بھی یہی سبحان اللہ الحمدللہ، یہ عجیب ہمارے طرز عمل چل چکے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسے بالکل جواب نہ دیا کریں، وہ بالکل
بھلے طرز لگاتا رہے، وہ آپ کو 50 مرتبہ 100 مرتبہ کہے نا آواز لگائیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسے ذکر کرنے کی، آپ نے تقریر کرنی ہے کریں، نہیں کرنی ہے آپ کو مزہ نہیں آتا چھوڑ کے چلے جائیں ممبر۔ کیوں ہمیں آپ بدعت کی طرف لگا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں ایسے کام؟ آپ پیسے بھی دیتے ہیں ان کو، سارا کچھ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بدعت بھی اس کے ذریعے سے رواج بھی دلوا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر طرز عمل آ گیا۔ یعنی ایک تو وہ چیز ہے نا جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے اندر لوگ وہ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث میں نہیں چلتے، آپ تو چلتے ہیں نا، ہم چلنے والے اگر ہم بھی بدعت کریں تو پھر آخر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو یہ ذکر ہی کی شکل ہے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز سے منع بھی کیا۔ وہ ایک پنجاب کے کسی درس میں آئے تھے، پروگرام کے اندر آئے تھے، لوگوں نے کہا، انہوں نے سخت اس کے اوپر تنبیہ بھی کی اور لوگوں کو منع کیا کہ یہ ذکر ہے، آپ نہ جواب دیا کریں، اور مولویوں کو بھی کہا کہ آپ اس طرح نہ کہا کریں، یہ ذکر کی اجتماعی شکل بن جاتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ کہ اس مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح اور شام۔ اس تسبیح سے مراد اذکار بھی ہو سکتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار، اور اسی طرح اس سے مراد نماز ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ہی مراد لی ہے۔ اور پھر کچھ مفسرین نے الآصال کے لفظ سے 4 نمازیں مراد لی ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں مراد لی ہیں۔ اور پھر غدو کے اندر آ جائے گی فجر کی نماز، یعنی 5 نماز اس کے اندر آ گئی کہ تم 5 نمازوں کا اہتمام مساجد کے اندر کرو۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات ایسی بھی ہیں جن کے اندر لفظ تسبیح اللہ رب العالمین نے استعمال کیا اور اس سے مراد نماز ہی ہے، تو یہی زیادہ راجح بہتر ہے۔ اگرچہ یعنی اس کے اندر ساری نمازیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ فرض نماز، باقی یعنی اذکار بھی اس کے اندر موجود ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، لیکن وہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ جو اس کو ہم راجح قرار دیں گے وہ کیا ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال کہ صبح فجر کی نماز اور الآصال عصر کی نماز، کیونکہ ان دونوں نماز کی احادیث کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے۔ فجر کی نماز کو سب سے بہترین نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا، عصر کی نماز کے ضائع ہونے پر بڑی وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیے ہیں۔ پھر نماز کی حفاظتوں پر اللہ رب العالمین نے عصر کی نماز کی تاکید کی ہے، تو یعنی خاص طور پہ یہ 2 نمازوں کا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو ان گھر ہیں ادھر سے آپ کو نور ہدایت ملے گا، اور نور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان مساجد کی تعظیم کرنی پڑے گی، تکریم کرنی پڑے گی، ایسے کاموں سے مساجد کو کلی طور پر بچانا پڑے گا جو مساجد کے اس تکریم عزت کے منافی ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور ساتھ میں ان مساجد کے اندر نمازوں کا اہتمام کے ساتھ ذکر و اذکار، تلاوت، یعنی یہ انفرادی ہیں ساری چیزیں، آپ ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں، اور خاص طور پہ جن وجہ سے مساجد بنائی جاتی وہ نماز ہے کہ نماز انسان جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرے، اس کے اندر سستی قائل نہ کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔